کہا جاتا ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. یہ تجربہ ہے. لیکن اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفصیل سمجھانے کو دل چاہ رہا ہے. یہ آیت کریمہ کس سیاق میں، کس حالت میں نازل ہوئی تھی؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مچھلی نے نگل لیا تھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن انہوں نے گزارے. مچھلی کے پیٹ میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑی مچھلی ہوگی جیسی ویل مچھلی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے مچھلی نے نگل لیا. 3 دن اس میں رہے. اب آدمی اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوگا. ایک ایک لمحہ کے اوپر کیا گزرے گی اس کے اوپر. تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے، اندھیریاں تھیں، ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا مانا؟ کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. سبحانک، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور خود میں ہی ظلم کرنے والا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا میں اس آزمائش میں گرفتار ہوں. اب یہاں آپ ذرا یہ دیکھو کہ موقع تو یہ تھا کہ آدمی دعا کرے، یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے قید خانے سے رہائی عطا فرما دے، مجھے اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے میری جان بچا لے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے براہ راست کوئی دعا اس قسم کی نہیں کی. بس کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایک عجیب جملہ ہے. اس میں در حقیقت سب کچھ پنہاں ہے. لا الہ الا انت کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی واقعہ پیدا وجود میں آتا ہے، ظہور میں آتا ہے، اے اللہ وہ آپ ہی کی مشیت سے آتا ہے. لہذا اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کسی اور نے نہیں، آپ ہی نے مجھے بھیجا، آپ ہی نے بھیجا. تو پہلے تو یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے کہ چونکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، اس واسطے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے. آپ نے کیا ہے، آپ کی مشیت سے ہوا ہے. اب یہ کہ آپ کی مشیت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں. تو گویا ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ مچھلی کے پیٹ میں جو گیا وہ آپ نے بھیجا، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ ہی نے
مجھے ڈالا ہے، تو شکوے کا جو ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو سبحانک کہہ کر دور فرما دیا. سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ نے جو ڈالا وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ مجھ پر ظلم کرنا مقصود تھا، اور کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنی تھی یا کوئی میری بدخواہی پیش نظر تھی. تو لا الہ الا انت، جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کے مشیت سے ہوا اور کسی عیب کے بغیر ہوا، کسی نقص کے بغیر ہوا. سبحانک، جو کچھ ہوا وہ آپ کی مرضی سے ہوا. اور اصل سبب کیا تھا؟ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا. اصل سبب کیا تھا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا تھا. اس ظلم کا بدلہ مجھے اس صورت میں ملا ہے، آپ کی مشیت سے، آپ کی قدرت سے، آپ کے فیصلے سے. کیا معنی ہوئے کہ اللہ تبارک، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے فیصلے سے ہوا اور آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی مصلحت سے ہوا، جس میں کوئی عیب نہیں. اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ میں خود ظلم کرنے والا تھا، اس واسطے یہ ساری آزمائش مجھے بھگتنی پڑی. تو کیا ہوا کہ اقرار ہے ایک طرف اپنی غلطی کا، اپنے طرف سے جو خطا ہوئی اجتہادی، اگرچہ وہ اجتہادی خطا تھی لیکن اس کے اوپر استغفار ہے، اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضامندی کا بھی اظہار ہے. کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، لہذا آپ کے اس فیصلے میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. تو سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعلان، اس کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر رضامندی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. سبحانک، اور اپنی غلطی کا اعتراف کہ انی کنت من الظالمین. اب یہ جو جملہ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں لفظوں میں تو کوئی دعا بظاہر نظر نہیں آ رہی. سارا کچھ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار ہے، اور دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ میں ظلم کرنے والا تھا. لیکن در پردہ اس میں دعا کا ایک پہلو ہے جو لفظوں میں نہیں ہے، لیکن بڑا لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کہ اللہ جو کچھ ہوا میرے ظلم کی وجہ سے ہوا. جب میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس واسطے میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. یعنی اب اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، اس پریشانی کو رفع کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا انت. تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ در حقیقت دونوں معنی رکھتا ہے. ایک یہ کہ جو کچھ تکلیف پہنچی ہے اے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، کسی ظلم کے بغیر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو رفع بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت، آپ ہی سے رفع کریں گے، آپ ہی آتا اس کو دور کریں گے، اور کوئی نہیں ہے. لہذا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں. تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے.